بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء اکرام، آج کے سبق میں ہم خاصیات کا چیپٹر مکمل کر لیں گے، اور اس سے پہلے 7 ابواب کے معنی خاصیات آپ پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آج کے سبق میں ہم 8 اور 9 باب تفاعل اور اس کے ساتھ باب استفعال ان کے معنی پڑھیں گے، اور مصنف نے 9 ابواب کے ہی معنی بیان کیے ہیں۔ وہ 9 ابواب کون کون سے ہیں، میں پہلے اس کی تفصیل آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جن کے معنی بیان کیے ہیں ان میں سے 4 باب با حمزہ وصل کے ہیں: انفعال، افتعال، اور اسی طرح افعلال اور استفعال۔ یہ 4 باب با حمزہ وصل کے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 باب جو ہیں وہ بے حمزہ وصل کے ہیں۔ باب تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، نمبر 4 تفاعل، اور نمبر 6 افعال۔ افعال کے شروع میں حمزہ تو ہے، لیکن یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے۔ تو اس کے علاوہ مصنف نے جن ابواب کے معنی بیان نہیں کیے، باب افعال ہے، اسی طرح باب افعال، افعال اور افعل، ان کے معنی بیان نہیں کیے، تو ان کے متعلق آخر میں مصنف نے ایک مختصر عبارت میں معنی بیان کیے ہیں کہ ان 9 ابواب کے علاوہ جتنے بھی ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں یا رباعی مجرد کے ہیں، رباعی مزید فی کے ہیں، ان کا ایک ہی خاصہ، ایک ہی معنی ہے، تو وہ آخر میں مصنف نے بیان کیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے باب تفاعل کے معنی کا بیان پڑھتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں باب تفاعل 4 معنوں میں مشہور ہے، یعنی اس کا استعمال 4 معنوں میں مشہور ہے، اور ان میں سے اولھا التشریک، ان میں سے پہلا معنی ہے تشریک۔ التشارک مطلب کیا ہے کہ مصنف فرماتے ہیں التشریک بین اثنین فاکثر، کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا کسی ایک کام میں شریک ہونا، 2 یا 2 سے زائد لوگوں کا کسی ایک فعل کو مل کے کرنا، کسی ایک کام کو مل کے کرنا۔ فیکون کل منہما فاعلا فی اللفظ، اس طرح کے لفظ کے اعتبار سے دونوں فاعل ہوں، مفعولا فی المعنی، اور معنی کے اعتبار سے دونوں مفعول ہوں، بخلاف فاعل المتقدم، بخلاف باب مفعلہ کے جو پیچھے گزرا ہے، کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ لفظ میں دونوں فاعل ہوں اور معنن دونوں مفعول ہوں، بلکہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلا فاعل ہے وہ لفظاً فاعل ہوتا ہے، اور جو دوسرا فاعل ہے وہ لفظاً مفعول ہوتا ہے۔ وَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ فَاعَلَ الْمُتَقَدِّمُ مُتَعَدِّيًا لِاثْنَيْنِ، اسی وجہ سے یہ گزشتہ فعلہ یعنی باب مفعلہ اگر متعدی بدو مفعول ہو، صار بهذه الصيغة متعديا لواحد، تو اس صیغہ سے مراد باب تفاعل ہے، تو اس صیغہ سے وہ متعدی بیک مفعول ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ مثالوں سے سمجھ لیجئے۔ جاذب زید عمرا ثوبا، اس مثال کا ترجمہ کریں گے کہ زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کا کپڑا کھینچا، تو یہ باب مفعلہ سے ہے جاذب، تو یہاں پر جو ہے وہ لفظاً پہلا فاعل جو ہے وہ فاعل، اور دوسرا فاعل جو ہے وہ لفظاً مفعول ہے۔ اب دوسری مثال آپ دیکھیں جو باب تفاعل سے ہے، دونوں میں فرق آپ کو نظر آ جائے گا۔ تجاذب زید عمر ثوبا، زید اور عمر نے ایک دوسرے کا کپڑا کھینچا، یعنی معنوی ترجمے کے اعتبار سے تو ان دونوں میں مشابہت ہے، ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ لفظ کے اعتبار سے دونوں فاعل ہیں اور معنی کے اعتبار سے دونوں مفعول ہیں۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ صَارَ بِهَا لَازِمًا، پیچھے مصنف نے ذکر کیا تھا کہ
باب تفاعل کا یہ خاصہ ہے، یہ اس کی خاص بات ہے کہ جو فعل متعدی بدو مفعول ہو وہ یہ اس کو متعدی بیک مفعول بنا دیتا ہے، اور جو متعدی بیک مفعول ہو اس کو یہ لازم بنا دیتا ہے، یعنی یہ اس میں ترقی نہیں کرتا بلکہ اس کو پیچھے لے آتا ہے۔ جیسے خاصم زید عمرا، یہ خاص من مجرد سے بنا ہے۔ پہلی مثال انہوں نے باب مفاعلہ سے دی ہے کہ باب مفاعلہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ لازم کو متعدی بناتا ہے، تو اب اس نے متعدی بیک مفعول بنا دیا۔ خاصم زید عمرا، زید نے عمر سے جھگڑا کیا، اور یا انہوں نے باہم جھگڑا کیا۔ وتخاصم زید عمر، اب باب تفاعل نے اسی مادے کو لازم بنا دیا۔ تخاصم زید عمر، زید اور عمر نے جھگڑا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا۔ تو یہ باب تفاعل کا پہلا معنی ہے التشریک بین اثنین فاکثر، کہ دو یا دو سے زائد لوگوں کا کسی کام کو مل کر کرنا۔ ثانی سے باب تفاعل کا دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں التظاہر بالفعل دون حقیقتہ، فعل کا مظاہرہ کرنا جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ فاعل کا کسی دوسرے آدمی کو اپنے آپ میں ماخذ دکھانا کہ میرے اندر ایسا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ کتناوم، جیسے اس نے سو جانے کا اظہار کیا، حقیقت میں وہ نہ سویا ہو لیکن ایسا اس نے کیا ہو کہ گویا کہ سویا ہوا ہے۔ تغافلا، اس نے غافل ہونے کا اظہار کیا۔ تعاما، اس نے اندھا ہونے کا، اندھے پن کا اظہار کیا۔ ای اظہر النوم والغفلۃ والعامہ، یعنی یہی جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، آگے حرف تفسیر کے ساتھ مصنف نے بھی اس کو آسان کر کے ذکر کیا ہے۔ ای اظہارا، یعنی اس نے ظاہر کیا، النوم، نیند کو، والغفلۃ، اور غفلت کو، والعامہ، اور اندھے پن کو۔ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ، حالانکہ ایسا ہے نہیں، یعنی نہ تو وہ سویا ہوا تھا، نہ وہ غافل تھا، نہ وہ اندھا تھا، بلکہ اس نے اپنے اندر ماخذ کے حصول کا اظہار کیا۔ قال الشاعر، اسی پر مصنف نے ایک شعر کی ذکر کیا ہے کہ باب تفاعل کے اس خاصے پر کہ اپنے آپ میں جو مصدری معنی ہے اس کے حصول کا کسی دوسرے کے سامنے اظہار کرنا۔ جیسے لیس الغبی بسید فی قومہ، کوئی کمزور ذہن اپنی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا، لیکن سید قومہ المتغابی، لیکن جان بوجھ کر کند ذہنی کا اظہار کرنے والا ہی سردار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو محل استشہاد ہے، یعنی جس لفظ سے یہ دلیل دینا چاہتے ہیں وہ ہے المتغابی۔ یہ باب تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جان بوجھ کر کند ذہنی کا اظہار کرنا۔ تو جان بوجھ کر کند ذہنی کا اظہار کرنے والا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سردار کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے عیبوں پر پردہ ڈالے، تو اب عیبوں پر پردہ وہی ڈالے گا کہ جو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ گویا کہ اس کو ان کے عیب کا علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے، عرب کا مشہور شاعر ہے حریری، وقال الحریری، اور حریری نے کہا۔ تو اس شعر سے بھی مصنف اس معنی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باب تفاعل جو ہے یہ اس کی یہ خاصیت ہے التظاہر بالفعل دون حقیقتہ، کہ کسی دوسرے کے سامنے مصدری معنی کے حصول کا اظہار کرنا کہ میرے اندر یہ چیز ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ ولما تعام الدہر وہو ابو الورا، جب زمانہ جو کہ ابو الورا ہے، ابو الورا کا مطلب مخلوق کا باپ، زمانہ جو کہ ابو الورا ہے، جان بوجھ کر حسن سلوک اور ذمہ داریوں سے اندھا بن گیا۔ عن الرشد فی انحائہ و مقاصدہ، جان بوجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے عزائم و مقاصد سے اندھا بن گیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر تعاما، تعاما یہ باب تفاعل سے یہ ماضی کا صیغہ ہے
تو یہاں پر کیا ہے، جان بوجھ کر اندھا بن گیا، یعنی حقیقت میں اندھا پن نہیں ہے لیکن اندھے پن کا اظہار کیا۔ تعامیت، اب اسی سے یہ دوسرا متکلم کا صیغہ ہے، میں بھی جان بوجھ کر اندھا بن گیا، حتی قیل انی اخو اعمی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ میں اندھے کا بھائی ہوں۔ ولا غرو ان یحذو الفتى حذو والدہ، اور اس میں کوئی تعجب نہیں کہ بیٹا باپ کے ہی نقش قدم پر ہوتا ہے۔ تو اب یہ پورے شعر کو ذکر کیا ہے، لیکن اس میں جو ہمارے سیکھنے کے لیے بات ہے وہ یہ 3 صیغے ہیں۔ پہلے شعر میں المتغابی، اور دوسرے شعر میں تعاما، اور تیسرے شعر میں تعامیتو۔ عزیز طلباء کرام، باب تفاعل کا تیسرا خاصہ ہے حصول الشیء تدریجاً، یہ پیچھے بھی باب تفاعل میں گزرا ہے، التدریج، تو یہاں پر بھی اس کا وہی معنی ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ کر کے کرنا، یعنی کہ کوئی فعل کو رک رک کے کرنا، آہستہ آہستہ کسی چیز کا حاصل ہونا، جیسے کا تزاید النیل وتواردت الابل، تزاید النیل، دریائے نیل آہستہ آہستہ بڑھ گیا۔ آگے مصنف نے اس کا یہی معنی لکھا ہوا ہے، ای حاصلت الزیادۃ، ای حاصلت الزیادۃ شیئا فشیئا، یعنی تھوڑا تھوڑا اضافہ ہوا۔ وتواردت الابل، اور اونٹ آہستہ آہستہ آ گئے۔ مطلب کیا ہے کہ ای حصلت الورد بالتدریج، کہ اونٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، آ گئے۔ شیئا فشیئا کا معنی کچھ کچھ، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ورابعها، یہ باب تفاعل کا چوتھا معنی ہے مطاوعۃ فاعل، اس کا چوتھا معنی ہے باب مفاعلہ کی مطاوعت کرنا، جیسے باعدتہ فتباعد، میں نے اسے دور کیا تو وہ دور ہو گیا۔ تو مطاوعت بار بار بیان ہو چکی ہے، آپ اس کا معنی مفہوم سمجھتے ہوں گے۔ باعدتہ یہ فعل اول ہے، یعنی پہلا فعل ہے، فتباعد دوسرا فعل ہے، تو دوسرا فعل پہلے کے اثر کو قبول کرے، اس کو کہتے ہیں مطاوعت۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں تک باب تفاعل کے معنی بیان ہوئے کہ یہ 4 معنوں میں مشہور ہے۔ پہلا معنی التشریک، دوسرا معنی تظاہر بالفعل دون حقیقتہ، اور تیسرا معنی حصول الشیء تدریجاً، چوتھا معنی مطاوعۃ فاعل۔